بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تہرا نیوز اور میں ہوں صاحبزادہ ہادی عبدالمنان، اور اس پروگرام کی عکاسی کریں گے کیمرہ مین جمیل ملک۔ ناظرین، غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اور عمران خان کے حوالے سے جناب آرمی چیف کا نقطہ نظر اور پی ٹی آئی والوں کا مطالبہ، ان موضوعات پر آج بات ہوگی۔ ناظرین، غزہ میں جو اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے اس کے خلاف برطانیہ میں مظاہرہ ہوا، اس کے خلاف سویڈن میں مظاہرہ ہوا، اس کے خلاف فن لینڈ میں مظاہرہ ہوا، اور ناظرین، جو کمپنی اسرائیل کو ہتھیار دیتی ہے اس کے خلاف مظاہرہ ہوا، اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دے۔ اور ناظرین، مظاہرہ کرنے والوں نے اس کمپنی کے سامنے مظاہرہ کیا اور اس اسرائیل کو ہتھیار دینے پر بھرپور طریقے سے عوام نے احتجاج کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ وہ کمپنی اسرائیل کو ہتھیار نہ دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام، نہ صرف فلسطین کے عوام، نہ صرف غزہ کے عوام، نہ صرف عرب ممالک کے عوام، نہ صرف پاکستان اور دوسرے فلسطین سے ہمدردی رکھنے والے عوام، بلکہ غیر مسلم عوام بھی فلسطین میں اسرائیل کے مظالم کو بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ اور وہ عوام جو مذہب کے لحاظ سے غزہ سے کوئی ہم آہنگی نہیں رکھتے، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کے اپنے مسالک ہیں، غزہ کے لوگوں کا اپنا مذہب ہے، اپنے مسالک ہیں، مگر ایک انسان کی حیثیت سے، ایک انسانی تعلق کی حیثیت سے پوری دنیا اسرائیل کے مظالم پر احتجاج کر رہی ہے۔ ناظرین، جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بند ہوئی، صدر ٹرمپ نے اس نے مداخلت کر کے اس میں جنگ بند کرائی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے پاک بھارت کی جنگ بھی بند انہوں نے کرائی، اور اسرائیل اور ایران کی جنگ بھی انہوں نے بند کرائی۔ اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے فلسطین پر حملے بھی اب بند ہو جائیں گے اور یہ جنگ بھی بند ہو جائے گی۔ یہ 15 دن کے اندر، 15 دن کا ہی شاید کہا تھا انہوں نے، یہ بند ہو جائے گی، مگر وہ حملے آج بھی ہو رہے ہیں، ان پر بمباری آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو صدر ٹرمپ کو اس بارے میں پوری توجہ سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ غزہ کے عوام بھی اسی طرح کے عوام ہیں جس طرح پوری دنیا کے عوام ہیں، بلکہ ان پر بہت ہی کڑا وقت ہے، اور بڑی دیر سے یہ کڑا وقت ہے۔ اس کڑا وقت کو اب ختم ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، صحافیوں کے حوالے سے یہ ہے
کہ اب وہ سڑک ذہن میں نہیں رہی، وہاں صحافی خاور حسین کی لاش ملی ہے۔ اب صحافی خاور حسین کی جو سڑک پہ پڑی ہوئی لاش ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ معمول کی موت ان کو آئی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ان کی جو موت ہے یہ عام معمول کی موت نہیں لگتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ معمول کی موت ہے ہی نہیں لگتی، کیونکہ صورتحال جو ہے جس میں وہ لاش ملی ہے وہ صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے۔ اب ان کو قتل کیا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے یا کس طرح سے ان کو یہ موت آئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلتے چلتے گر گئے ہیں، یا کوئی اس طرح کا ان کے ساتھ طبی معاملہ پیش آیا ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی۔ اور پولیس نے بھی یہی کہا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہی کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ہی ان کی موت کا اصل سبب پتہ چلے گا، اور اس کے روح سے، اس کی روشنی میں جو صورتحال سامنے آئے گی اس کی روشنی میں اگلے اقدام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آرمی چیف نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے ایک صحافی سہیل بڑیچ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کی اور اس کے حوالے سے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ اب جن فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی وہ تو فرشتے ہی رہے، مگر جس فرشتے نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی اور پھر اس حکم کی تعمیل نہ کرنے پر معافی بھی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، وہ شیطان ہو گیا۔ تو اب اگر مجرم معافی نہ مانگے تو وہ شیطان ہوا، اس لیے معافی تو مانگنا پڑے گی۔ تو ناظرین، یہ ظاہر ہے اشارہ کس طرف ہے؟ آپ کے بھی علم میں یہ بات آ سکتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ معافی کس نے جرم کیا ہے اور کس کو معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے انہوں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اور اس سنگین جرم پر اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو آرمی چیف کا بھی یہ خیال ہے اور حکومت کا بھی یہ کہ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اب اگر 9 مئی کے مرتکب لوگ اور ان کے لیڈر، ان کے قائدین، ان کی قیادت کرنے والے اگر 9 مئی پر معافی مانگ لیتے ہیں تو معافی ہو جائے گی، اور اگر معافی نہیں مانگتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اپنے اس ہم مجرمانہ ہی کہیں گے اس اپنے مجرمانہ موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، اور یہ بات قوم کے لیے، ملک کے لیے، قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، قومی اتحاد کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اور یہ تو طے ہے کہ 9 مئی ہوا۔ کوئی اس میں ابہام نہیں، یا تو کوئی ابہام ہو اور 9 مئی نہ ہونے کا کوئی خیال ہو تو پھر کوئی دوسری بات کی جا سکتی ہے، مطلب 9 مئی ہوا۔ اور یہ جو واقعہ تھا، یہ ایک تھوڑی سی بصیرت رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ بہت ہی سنگین واقعہ تھا۔ ملک و قوم کو انتہائی منفی اور تنزلی کی طرف لے جانے والا واقعہ تھا، اس لیے وہ معافی مانگ لیں تو اچھا ہے۔ ہاں، البتہ ایک جو مطالبہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں اس پر غور کر لیا جائے تو مناسب ہے۔ وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں A کلاس یا اسپیشل کلاس ملنی چاہیے، جبکہ عمران خان کو D کلاس ملی ہے۔ اگرچہ ان کو دنیا بھر کی سہولتیں حاصل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے ان کو جو سہولتیں اور آسانیاں حاصل ہیں وہ A کلاس سے بھی بڑھ کر ہوں، مگر جو قانون کی روح سے ان کو کلاس دی گئی ہے وہ پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بی کلاس ہے، جبکہ قانون کی روح سے ان کو A یا اسپیشل کلاس ملنی چاہیے۔ تو اس پر ارباب اقتدار کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مطالبہ کیا درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہے تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اگر درست نہیں تو اس کو رد کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اور ہمیشہ کی طرح جاتے ہوئے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں صحیح لگی ہیں، اچھی لگی ہیں، درست لگی ہیں تو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔